جی ناظرین، مسئلہ وہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کا، اور بات ابھی تک وہیں پہ کھڑی ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی صورتحال کی۔ اچانک یوں لگا کہ جیسے سارے خاموش ہو گئے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے تجزیے دے دیے۔ کوشش کریں گے کہ آج کے وی لاگ میں ہم وہ تجزیے نہ دہرائیں، لیکن کیا کیا امکانات ہیں دونوں فریقین کے پاس۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، یہ دو فریقوں کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان الگ الگ پارٹیاں بن گئی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس کیا کیا امکانات ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، آج انہوں نے آنا ہے، امکان یہی ہے، اور کل نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، یعنی ٹمارو 27 کو، اور اس کے بعد یہ ساری پوسٹنگ ہونی تھی۔ اب امکانات کیا ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا نہیں ہو سکتا، ریشنلی ہر چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ فرض کیجئے عمران خان نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے، ندیم انجم چاہے آئی ایس آئی میں آ کر بیٹھ جائیں، چارج لے لیں، فیض حمید بے شک پشاور چلے جائیں، لیکن وہ لیجٹمیٹ آئی ایس آئی کے چیف نہیں ہو سکتے جب تک وزیر اعظم کی طرف سے نوٹیفیکیشن یا پریس ریلیز نہیں آتی۔ عمران خان اس بات کو لنگر آن کرتے ہیں، اس بات کو طول دیتے ہیں، اور یہ دسمبر تک لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جو ڈیٹ انہیں دی گئی ہے دسمبر والی 4 دسمبر کی، اس پہ یہ ساری تبدیلیاں کرتے ہیں۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اس لمحے کے لیے انتظار کرے گی، اس مسئلے کو اتنا طول پکڑنے دے گی؟ میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے۔ اٹ از اے میٹر آف فیو ڈیز، کچھ دنوں کے اندر سب کچھ تبدیل ہونا ہے، اس لیے کہ ان کی بھی لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے بہت ساری پوسٹنگز کرنی ہوتی ہیں، کسی شخص نے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور خالی پڑی ہو، کوئی ایسا ایریا جو ان مانیٹرڈ پڑا ہو، تو وہ یقیناً چاہیں گے کہ اس سے پہلے ہو جائے۔ اب اگر عمران خان نوٹیفیکیشن نہیں جاری کریں گے تو پھر کیا کیا ہو سکتا؟ دیکھیے، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اب وہ ایک پیج نہیں رہا، اب اختلافات کھل کر سامنے ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو پارٹیاں بن گئی ہیں، عمران خان فیور کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کو، اب جنرل باجوہ دوسری سائڈ پر کھڑے نظر آتے ہیں، کور کمانڈر ان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ طاقت کا پلڑا جنرل باجوہ کے ساتھ ہے کیونکہ کور کمانڈرز ان کے ساتھ ہیں۔ اب اگر عمران خان نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو پھر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اب عمران خان کو سیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس البتہ اختیار ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیں۔ کیا وہ جنرل باجوہ کو سیک کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ جنرل باجوہ کو سیک کر سکیں گے، اس لیے کہ اس مسئلے پر اتنی گفتگو ہو چکی ہے، اتنی بحث ہو چکی ہے کہ اس سائٹ سے بھی ساری تیاریاں پوری ہوں گی، کور کمانڈرز تیار ہوں گے، 111 بریگیڈ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہوگا۔ تو عمران خان ایسی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن حماقت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو ہم یہ آپشن رول آؤٹ کرتے ہیں کہ عمران خان اس کو لنگر آن مزید کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کور کمانڈرز اور اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کی ٹیم نہیں مانیں گے۔ عمران خان جنرل باجوہ کو سیک کر سکتے ہیں، جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ کریں گے۔ ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اب وہ ٹائم نکل چکا ہے، اب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ عمران خان اس طرح کریں گے تو خود بہت بری طرح پھنس جائیں گے، اور ماضی میں بھی جن حکمرانوں نے اس طرح کی کوشش کی ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب صورتحال سے نکلے گا کیا، صورتحال سے کیا ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ اس حکومت کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ اور وہ جو آج کل شعر پڑھا جا رہا ہے نا بہت زیادہ کہ جن پتھروں کو ہم نے دی دھڑکنیں، تو وہ جب بولنے لگے تو پھر ہم ہی پہ برسنے لگے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں بالکل ہے کہ عمران خان ایک ننھے سے بچے کو، لے پالک بچے کو پال پوس کر اتنا بڑا انہوں نے کیا، ہر طرح کی مدد کی، جتنی تاریخ میں عمران خان کی مدد کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کبھی کسی نے نہیں کی۔ لیکن عمران خان نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا۔
تو پھر اب کیا ہوگا؟ اینگر اس طرف ہے، اور عمران خان ایک ضدی بچے کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں میری مرضی۔ عمران خان کا مسئلہ اختیارات نہیں ہے، عمران خان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں اکانومی پہ کنٹرول چاہیے، فارن پالیسی پہ کنٹرول چاہیے، وزارت داخلہ کا اصل کنٹرول چاہیے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو وہ کنٹرول کرے، نہیں، بالکل یہ ان کا مسئلہ نہیں۔ ان کا مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا رہے، اور اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ وہ اس ملک کی فوج کی قربانی دینے کو بھی تیار ہے، بس انہوں نے وزیر اعظم رہنا ہے، یہ ان کی ضد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں۔ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں تو یہ سب سے اچھا حل ہے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد معاملات بڑے سیدھے ہو جائیں گے۔ جو فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات ہوئی ہے لندن میں، وہ بات پوری ہو جائے گی، الیکشن توڑ دیں، اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے الیکشن ہوں گے۔ لیکن عمران خان ایسا کریں گے نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے دو فیئر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ان کے سر پر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی عمران خان کے سمیت تہس نہس ہو جائے گی، اور چند سیٹیں جو شاید ڈبل فگر میں بھی نہ پہنچ سکیں وہ ان کے مقدر میں بنیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے، اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ انہیں ووٹ بھی ڈالیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، تو کیا مارشل لا لگ سکتا ہے؟ مارشل لا میرا نہیں خیال لگ سکتا، اس لیے کہ ہم پہ جو انٹرنیشنل ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں، جو گرے لسٹ میں ہم ہیں، جو پہلے ہی میڈیا کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے جو کچھ قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اور دنیا ہمیں جس نظر سے دیکھتی ہے، اس کے بعد اگر مارشل لا لگ گیا تو اکنامک ریسٹرکشنز اتنی ہوں گی کہ ہم لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ مارشل لا 11 سال 10 سال کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مارشل لا بہت ہی مختصر مدت کا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ اچھا، ایک اس میں اینگل یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مارشل لا طویل المدت نہیں لگ سکتا، لانگ ٹرم مارشل لا نہیں لگ سکتا، ایک پاسبلٹی ہے کہ مارشل لا لگایا جائے لیکن شارٹ ٹرم کے لیے لگایا جائے، کیونکہ اب ان اسمبلیوں نے نہیں چلنا، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے نہیں چل سکتی، جنرل باجوہ کے خلاف سازش کر کے یہ نہیں چل سکتی، تو پھر شارٹ ٹرم مارشل لا لگایا جائے۔ اور شارٹ ٹرم مارشل لا ضیاء الحق صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو، عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دیا جائے اور باقی پارٹیوں کو بھی ایکول اپرچونٹی دی جائے۔ لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے، اس میں ایک رسک تو یہ ہے کہ ایک تو وہ جو مدت مختصر ہے، وہ ماضی میں ہم نے دیکھا مختصر رہتی نہیں، عنان اقتدار جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی مدت کے لیے بھی ہمارے اوپر اکنامک ریسٹرکشنز بہت زیادہ لگ سکتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ سب کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا جو کہ میجر سٹیک ہولڈر ہے، آبجیکٹو ایک ہی لگتا ہے، وہ آبجیکٹو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچنا کیسے ہے۔ آپ اسمبلیاں عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں توڑ سکتے، وہ وزیر اعظم توڑ سکتے ہیں، مارشل لا آپ لگا نہیں سکتے، اٹس ناٹ اے گڈ سائن۔ اور یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ جمہوریت کی خاطر مارشل لا لگا دیں، شاید یہ آپشن ہو جائے، لیکن یہ ذرا مشکل نظر آتی ہے کہ مارشل لا جمہوریت کی خاطر لگے، 90 دن کے اندر الیکشن کروا کے یہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں نظر آتا۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، تو پھر ایک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کر دی جائے، عمران خان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور وہ بہت آسان ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایم کیو جو کچھ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بزدار صاحب تو بہت ہی کمزور سطح پر بیٹھے ہیں۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ بڑی پارٹی ہے، وہ اگر حکومت میں آئے گی تو پھر یہ انٹرنل سیٹ اپ کامیاب ہوگا، ان ہاؤس چینج۔ اگر وہ آئے گی ہی نہیں تو ظاہر ہے آپ کو تحریک انصاف میں سے کوئی بندہ کریٹ کرنا پڑے گا، یا پیپلز پارٹی میں سے
کوئی وزیر اعظم لانا پڑے گا. اب ان دو پی ٹی آئی کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کارکردگی کی وجہ سے لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے چینج ہی کیوں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے لاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس اتنی عددی رکنیت ہی نہیں ہے، اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ وہ لیجٹمیٹ پاور بن سکے. تو یہ بڑا فکس ہے، بڑا ابہام اس صورت حال میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نون لیگ یہ میک شور کر چکی ہے کہ ہم شاید تحریک عدم اعتماد اگر ہوتی ہے ہم اس کا پارٹ بنے، لیکن حکومت کا پارٹ نہیں بننا. وہ لانگ ٹرم لمبی اننگ ٹیسٹ میچ کا سوچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جب بھی الیکشن ہوں گے، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، جب بھی الیکشن ہوں گے ہم الیکشن لڑیں گے، ہمیں ایکول اپرچونٹی چاہیے. تو انٹرم سیٹ اپ اگر یہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا امکانات ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی امکانات کم ہیں. ایک طریقہ آخر میں بچ جاتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ اسمبلیاں توڑ جائیں. اچھا، عمران خان تو ظاہر ہے نہیں توڑیں گے، لیکن پریشرائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور بہت آسان طریقے ہیں. وہ عدالتوں کے ذریعے ہے. ایک دفعہ توشہ خانہ کیس کھول دیں، ایک دفعہ فارن فنڈنگ کیس کھول دیں، اور کوئی اور علیمہ خان کی جائیداد کا کیس کھول دیں، جو ہے اکبر بابر کی کوئی بات سن لیں. عدالتوں کے تھرو یہ ہو جائے. اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک شرط بھی ہے، اس طرح عمران خان تو نااہل ہو جائیں گے. ان سے جو اب معافیاں تلافیاں کروائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سسٹم کا پارٹ بنیں، ان کی ایک شرط ہے، سنا ہے ہم نے، کہ بھئی ہمیں ایک پبلک اپالوجی چاہیے. پبلک اپالوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ جائے، عمران خان کی طرف سے آ جائے، عدالتوں کی طرف آ جائے. اس میں یہ کہا جانا چاہیے کہ جو 2018 میں ہوا وہ جھوٹ تھا، بہتان تھا، الزام تھا. وہ ہم نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، اس قوم کے اچھے ایماندار حکمرانوں کو ہم نے کھجل خوار کیا، انہیں حکومت سے نکال کر پھینک دیا، اور ہم اپنے اس عمل پر شرمندہ ہیں. عمران خان یہ کبھی نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے تو سارے انڈے عمران خان کی باسکٹ میں ڈالے ہیں. اب کتنا ہی بیک آؤٹ جا سکتے ہیں؟ وہ تو سمجھتے ہیں ہم بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دے رہے ہیں. تو یہ کام عدلیہ کے ذریعے ہو سکتا ہے. نکالیں مقدمے سارے پرانے اور کہیں کہ وہ غلط ہوا تھا، ثاقب نثار انتہائی گھٹیا آدمی تھا، اور یہ جو سسیلین مافیا والی کہانی تھی یہ افسانہ تھا، یہ کوئی عدالت کے مقدمے کا فیصلہ نہیں تھا. تو پھر ایکول پلینگ گراؤنڈ ہو، اور اس میں مریم نواز بھی الیکشن میں حصہ لیں اور نواز شریف بھی الیکشن میں حصہ لیں. یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور باقی مجھے کوئی حل نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد کہ یہ اب حکومت نہیں چل سکتی، ٹکراؤ بہت شدید ہو گیا. کل کا دن بہت اہم ہوگا، اس لیے کہ کل تک اگر یہ معاملہ لنگر آن ہوتا ہے تو اس سائڈ پہ جو کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اینگر مزید بڑھے گا. آج سنا ہے ایک بہت اہم میٹنگ ہے رات کو، اور 2 بڑوں کی میٹنگ ہے. اس میں سے ایک عمران خان ہے، دوسرے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کون ہے. پتہ نہیں وہ میٹنگ کہاں ٹیک ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے یا نہیں، لیکن ذرائع یہی کہتے ہیں کہ آج جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور عمران خان کو تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا جائے گا. اور یہ اب تک کی صورتحال ہے، یہ مان لینا چاہیے کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے نکلنے کے راستے بھی محدود ہیں. اس لیے کہ جس طرح عمران خان کو سپورٹ کیا گیا، اس کے بعد اب کسی اور پارٹی کی گنجائش اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی نہیں تھی. لیکن انہیں خود یہ اندازہ ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے دودھ پلایا تھا وہ اب خود انہیں ڈنک مارنے لگ گیا ہے، ان کو ڈسنے لگ گیا ہے. تو اس صورتحال کا جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آئے گا، اور میرے خیال میں یہ 2-3 دن کے اندر ساری صورتحال ہو جائے گی. ہم نے اس ویلاگ میں ساری سچویشنز، آپشنز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ہر ایک کے کچھ ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. میرے خیال میں، اور یہ میرا خیال ہے، تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، کہ اس سارے معاملے کا حل عدلیہ کی طرف سے نکلے گا. دیکھیے کیا ہوتا ہے.